مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا پیام نور۔ مرحبا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جامعہ اسلام آباد کی میڈیا سیل کے زیر اہتمام پروگرام پیام نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غلام مرتضیٰ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام پیام نور۔ ناظرین کرام، جامعہ اسلام آباد کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا کہ ماہ نور کی ان خوبصورت ساعتوں میں انہوں نے ایک بہت ہی پیارا پروگرام شروع کیا ہے، اور یہ جامعہ اسلام آباد کا کامیابی کی طرف ایک اور نیا قدم ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام پیام نور آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 6 بجے ہمارے جامعہ اسلام آباد کے آفیشیل پیج پہ دیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول ایک وہ ایسا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر طرف رحمتوں اور برکتوں کا سماں ہوتا ہے۔ جس طرف کان دھریے حضور کے نغمے سنائی دیتے ہیں، جس طرف دیکھیے حضور علیہ السلام کے چرچے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک نغمے میرے حضور کے دکھائی دیتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر کرم کیا برسا کہ چہرے دھل گئے۔ اور نبی علیہ السلام کا وجود اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی سپاس گزاری سے ملت اسلامیہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر آپ کا ظہور ہوا، وہاں قتل و غارت، ناانصافی، بے راہ روی، خود غرضی اور خود پرستی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ وہ عرب کی سرزمین چیخ چیخ کے خدائے لم یزل کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہی تھی، اے باری تعالیٰ اب ہم پر اپنا کرم فرما دے۔ تو خالق ارض و سما نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی بدولت وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اب وہ خدا کی رحمت تصور کی جانے لگی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پروگرام پیام نور کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت بھی مدعو ہیں جن سے ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، استقبال ماہ ربیع الاول، اس والے سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، اور اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے سامعین اور ناظرین بہت سی معلومات حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمہ جہت شخصیت ہیں مصنف کتب کثیرہ، شیخ الحدیث و تفسیر، ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا اور آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے ہدیہ تبریک بھی پیش کرنا چاہوں گا، مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ماہ ربیع الاول کے ان پر نور ساتوں میں ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، میں آپ اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے ناظرین و سامعین جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، تو آپ سے سوال کر کے تو جو جواب ہے اس کی وساطت سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بہت سی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ ماہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام اس ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، تو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ایک تو آپ کا شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ آپ نے آج اتنے اچھے پروگرام پیام نور میں مجھے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں سب سے پہلے الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر
ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور نصیب ہوا، اس پر میں پوری ملت اسلامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ہماری زندگی کی قیمتی گھڑیاں اور بڑے سنہری لمحات ہیں جن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے کی گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اگر میں بات کروں حضرت امام اہل سنت مجدد ملت حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سہانی گھڑی کو خراج تحسین، خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرتے کہا تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اتنی سہانی گھڑی اور دل افروز ساتھ جو ہے یہ اسی ماہ ربیع الاول شریف میں ہے۔ اس کی 12ویں صبح جب طلوع ہوتی ہے تو وہ سہانی گھڑی اور دل فروز ساتھ ہوتی ہے جس میں باعث تخلیق کائنات، جس میں رحمت للعالمین، ساری رحمتوں کی جان، ساری نعمتوں کی آن، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور ساتھ خاتم النبیین بنایا، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں، اتنی شان لے کر حضور تشریف لائے۔ تو جس گھڑی، جس لمحے، جس دن، جس مہینے، جس ہفتے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، وہ ساتھ، وہ گھڑی، وہ دن، وہ مہینہ فضیلت و عظمت والا ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین ذات گرامی آپ کی ذات گرامی ہے۔ کائنات میں جس کو فضیلتیں ملی، عظمتیں ملی، رفعتیں ملی ہیں، سب حضور علیہ السلام کی بدولت ہیں۔ باقاعدہ طور پہ مفسرین کرام نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت کے تحت بھی لکھا کہ ساری کائنات کا وجود بھی اسی ذات گرامی کے وجود مسعود کی برکت سے ہے، اور ساری کائنات کو ملنے والی رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں قاسم ذات بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بنیاد پر اس ماہ ربیع الاول شریف کو فضیلت اور عظمت ملی ہے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے ساری عیدیں بھی حضور کی تشریف آوری سے، جب سارا جہان حضور کے صدقے میں بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو وجود ملا، تخلیق ملی ہے، تو حضور علیہ السلام کی بدولت ملی ہے۔ تو لہذا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول شریف ہوتا ہے، حضور کی ولادت کا جشن ہوتا ہے، تو وہ عیدوں کی عید ہوتی ہے۔ اور اس بار پاکستان اور اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کو میں بارے دیگر اس پیام نور کے پروگرام کے وسعت سے جو ہے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس بار عید الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں جمعۃ المبارک کو آ رہی ہے۔ لہذا ایک تو ویسے بھی عیدوں کی عید تھی، پھر جمعۃ المبارک، جمعۃ المبارک تو ایک سید الایام ہے، خود عید کا دن حضور نے قرار دیا ہے، تو لہذا کتنی عیدیں جمع ہو رہی ہیں، ساری عیدوں کی جان بھی ہے اور ساتھ جمعۃ المبارک کی عظمتوں والی گھڑیاں بھی ہیں۔ تو لہذا یہ جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کی پوری ٹیم اور محترم محفوظ الحسن صاحب، مولانا ماجد نواز صاحب اور عزیزم محمد زہیب صاحب، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے پیام نور کا سلسلہ شروع کیا، اور 12ویں کے وساطت سے جو ہے 12 محافل اور 12 پروگرام کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو یقیناً جو آپ نے بات پوچھی ہے، یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں حضور کے صدقے میں ہیں، حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے تو ساری عظمتیں ملی ہیں۔ بلکہ کہا گیا ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے ماہ ربیع الاول کی فضیلت سنی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسے حسن اتفاق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک بھی اور پھر 12 ربیع الاول، یہ بہت ہی عیدوں کی عیدیں جمع ہو گئی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی وساطت سے ناظرین یہ بھی سننا چاہیں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے، اور بہت اہم سوال ہے کہ استقبال ماہ ربیع الاول،
اس میں اس شاکان مصطفیٰ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے اور یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے جو 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کو جب لائٹنگ ہوتی ہے تو بسا اوقات کچھ ایسے لوگ جو چوری کی لائٹنگ لگا لیتے ہیں یا پھر جلوس میں اتنا وہ مگن ہوتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے وہ بھی رہ جاتی ہے. تو استقبال ماہ ربیع الاول کا جو انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے عاشقان مصطفیٰ کا؟ بڑا ضروری سوال آپ نے پوچھا ہے. یقیناً میلاد شریف کی آمد کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے مبارک مہینے کا استقبال کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہو سکتی ہے اتنی بڑی سعادت، اس لیے کہ کوئی عظمت والے لمحے اور کوئی شان والی گھڑیاں جو ہیں ان کی انتظار کرنا، یہ تو کسی اہل محبت سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے نزدیک محبوب کی آمد کے تذکرے ہوں تو وہ کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ اس کے جذبات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں یقیناً ہر مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے مہینے کے آنے پر جشن اور خوشی کا سما مناتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل و رحمت ملے تو فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ فرد کی جائے، خوشی کی جائے. یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے ہم سے، اہل ایمان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کرامی تو عام فضل نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں فضل کبیر ہے. حضور کی ذات گرامی تو فضل کبیر ہے، اور حضور کی ذات عام رحمت نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں رحمت للعالمین ہے، ساری رحمتوں کی جان حضور کی ذات ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منانا، خوشی کا مسرت کا اظہار کرنا، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے اگرچہ کچھ خرچ کرنا پڑے، بلکہ اگر اہل عشق و محبت سے پوچھے تو وہ تو کہیں گے سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس نبی کی ولادت کی خوشی منانی ہے اس نبی کی سیرت و کردار کو نہ بھولا جائے، اس نبی کی شریعت کو نہ بھولا جائے، اس نبی کے لائے ہوئے نظام زندگی کو نہ بھولا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی مناتے وقت ہمارے جذبات جتنے بھی زیادہ ہوں کم ہیں، لیکن دائرہ شریعت میں ہونے چاہیے. جوش میں رہتے ہوئے ہوش کا دامن نہ تھاما جائے، ہوش کا دامن جو ہے وہ تھاما جائے، اور بندے کو ہوش میں رہ کر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت، اپنی وارفتگی، اپنا پیار، حضور کے ساتھ جو ہے فدا کرانہ جذبہ اس کا اظہار کرنا چاہیے. قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میلاد شریف کا پروگرام کیا جا رہا ہے، ادھر لائٹنگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ لی گئی ہے، یا کوئی غیر قانونی اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے کسی کام کا. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو نظام لے کر آئے، نظام زندگی دین برحق لے کر آئے، ان الدین عند اللہ الاسلام لے کر آئے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اتنا عظیم برحق دین لے کر آئے، اس کے علاوہ تو کوئی قابل قبول ہی نہیں ہے. لہذا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہوں ان کو ہر لمحہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور خواہشات نفس جو ہیں ان کو بھی حضور کے دین کے تابع کرنا ہے. تو دین کے جتنے امور اور معاملات ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہیں، جلوس ہیں، محافل ذکر ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر شریعت محمدیہ کا ضرور پاس رکھا جائے، تب جا کر اس کی قبولیت بنے گی. اس کے علاوہ جو ہے اگر ایسا کیا جائے جس میں حضور کی شریعت کی خلاف ورزی ہو تو اس کا ثواب نہیں ہوگا. ویسے بھی اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے کہ ادھر میلاد منایا جا رہا ہے اور ادھر فرض نماز کو چھوڑا جا رہا ہے، اور لائٹنگ کی جو ہے وہ غیر ناجائز طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے. اس سے تو حضور خوش نہیں ہوں گے. نہیں، اس میں نہیں ہے. بالکل ہرگز ایسے نہ ہو کہ محفل میلاد کی جائے اور نماز فرض چھوڑ دی جائے. حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی
1000 نوافل سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک دمڑی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی فریضہ زکوٰۃ سمجھ کے ادا کرنا کوئی پہاڑ سونے کے راہ خدا پہ خرچ کرنے اس سے بہتر ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مکروہ سے بچنا، یہ بڑی قابل غور بات ہے جو آپ نے سوال کیا نا، اس میں ہم اپنے بزرگوں سے سمجھ سکتے ہیں جو فرمایا کہ ایک مکروہ سے بچنا جو ہے وہ ذکر، فکر اور مراقبے سے بہتر ہے۔ مکروہ سے بچنا اس لیے کہ جو کام حضور علیہ السلام کی محبت میں کیا جائے، حضور کی سنت کی مطابعت میں کیا جائے، حضور کی نسبت سے برکت ہوگی۔ ربیع الاول کو عظمت ملی ہے حضور کے صدقے میں، جس کو عزت و عظمت ملی ہے حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ دن کا دوپہر کا جو سونا ہے جس کو قیلولہ کہتے ہیں، وہ قیلولہ ہے سونا، کام تو کوئی نہیں ہے، سونا ہے، لیکن اس سونے کے اندر بھی اگر اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی جائے تو فرماتے ہیں 1000 ایسی شب بیداریوں سے افضل ہے جن شب بیداریوں میں حضور کی سنت کی مطابقت کی نیت نہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ کا مبارک طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا عند فساد امتی، میری امت فتنہ فساد کا شکار ہو جائے ایسے ماحول میں بھی میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب مل جائے گا جو حضور علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کرے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سوال کا بڑے مفصل انداز میں جواب سنا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو آیت مبارکہ کے ایک حصے میں ہوا خیر مما یجمعون کا ذکر ہوا کہ یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، تو یہاں پہ ناظرین سننا چاہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو جمع کرتے ہیں اور اس جمع کی ہوئی چیز سے بہتر کیا ہے، یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اگر اللہ کے فضل و رحمت پر جو خوشی کا اظہار کرنا ہے اسے اظہار تشکر کہا جاتا ہے، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ شکرانہ بنتا ہے، فضل خدا بندی کا شکر بجا لانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر جو قرآن نے حکم دیا اس حکم کی تعمیل میں جو آدمی خرچ کرے گا، خوشی کے اظہار کے لیے ظاہر کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اس خوشی کے اظہار پر جو کچھ بھی خرچ ہو جائے اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنی دولت خرچ کر دی ہے، اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ میں اپنے رب کے دیے ہوئے فضل و رحمت کا شکرانہ دے رہا ہوں، جس کے دیا ہوا ہے اسی کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، اس کے حکم کی تعمیل میں خرچ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تخلیق باعث کائنات ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے ہی ماؤں کو عزت ملی، بیٹیوں کو عزت ملی۔ اگر ہم عرب معاشرے کا مطالعہ کریں عمیق نظری سے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے وہاں پہ کیا حالات تھے۔ عورت کو بالکل حقیر چیز سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کو مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر حضور نے یہ اعلان فرمایا، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حالات میں اور ان معاشرے کے اندر یہ بات کہنا انتہائی مشکل تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جمال مصطفیٰ کی کرنیں جب وادی فاراں کے ذروں پر پڑتی ہیں تو گناہوں کی ظلمت ختم ہو گئی، انسانیت مسکرانے لگی، جہالت نے دم توڑ دیا، مساوات کی بنیاد پڑی، آقا و غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی جس میں اتحاد و مساوات کے جوہر موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ عورت کو مقام ملا، وہ جس روپ کے اندر بھی ہے اللہ نے اس کو مقام دیا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ رحمت کا استعارہ ہے، اگر وہ ماں ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو یہ مقام ملا کہ اللہ نے اس کے پاؤں تلے اس کے بیٹے کے لیے جنت رکھ دی ہے۔ اور آج وہ ماں حضور کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائے؟
کہ جس نبی کے آنے سے اس عورت کو عزت ملی، آج وہ بیٹی حضور کا میلاد کیوں نہ منائے کہ جن کے آنے سے اس بیٹی کو عزت کا اور رحمت کا استعارہ ملا۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا ہی اہم سوال جو مجھے امید ہے کہ ناظرین اس کے جواب کے لیے منتظر ہوں گے، جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ کے نیک بزرگ ہیں، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک طالبی تعلق رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق ہے والہانہ، اس کی مثالیں آج تک دی جا رہی ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول میں اولیاء و صوفیاء کرام کا کیا معمول رہا ہے؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کے میلاد کو کس طرح منایا، اور ان کا اس حوالے سے کیا طریقہ کار رہا ہے؟ یقیناً یہ سوال بڑا اہم اور ضروری ہے اس بنیاد پر کہ خطہ بر صغیر میں تو خاص طور پہ اسلام کا نور اور ایمان کا نور جو پھیلا ہے وہ صوفیاء کرام کی ہی مرہون منت ہے۔ ان کی تبلیغی اور اصلاحی روحانی کوششوں کاوشوں کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اہتمام کیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن میلاد منایا ہے۔ بر صغیر میں ایک بہت بڑا علمی خاندان ہے جو کہ دہلوی خاندان کہلاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پورا خاندان ہی علم و عرفان کا ایک مرکز ہے، منبع و چشمہ ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ تھے اور عالم ربانی تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر سال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن میلاد کا اہتمام کرتے، اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کوئی ضیافت کا اہتمام کرتے، مہمانوں کے لیے کھانے لنگر کا انتظام کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی زندگی کا ایک ایسا بھی ربیع الاول آیا جس میں ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایک بار تو یہ کہ اب میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے جس طرح پہلے پروگرام ہوتا ہے میلاد کا، تو میں کیا کروں؟ بالآخر انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قبولیت کا شرف پاتا ہے وہ تو دل کا اخلاص ہوتا ہے، دل کا حسن نیت جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ مال و دولت جو ہے وہ ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کی قبولیت بھی حسن نیت، اخلاص نیت پہ مبنی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ محفل میلاد کا اہتمام کیا، اور بھنے ہوئے چنے منگوا کے تقسیم کر دیے اختتام پر۔ دیکھو نا بزرگوں کے معمولات کی آپ بات کر رہے تھے، بزرگان دین نے ایسے مبارک روحانی جو اہتمام ہے، پروگرام ہے، ان کو اہمیت کتنی دی ہے کہ اگرچہ بظاہر وسائل نہیں ہے، ناغہ پھر بھی نہ ہو، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا، اور محفل کے اختتام پہ جو ہے وہ چنے ہی تقسیم کر دیے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رات کو سوتے ہیں لیکن مقدر کا ستارہ تو جاگ اٹھا۔ آقا حضور کائنات کے تاجدار خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت کی خوشی منائی، جن کی آمد کا تذکرے کیے، آقا حضور علیہ السلام کا جشن میلاد منایا، وہ رات خواب میں تشریف لے آئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی زیارت سے مجھے فیض یاب کروایا، اور وہی چنے جو میں محفل میلاد کے اختتام پہ تقسیم کیے، وہی چنے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں تقسیم کیے جا رہے تھے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال و دولت کی ویلیو نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دل کا اخلاص قبول ہوتا ہے، حسن نیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس معمول مبارک سے پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے وہ حسب استطاعت جشن میلاد کی خوشیوں میں شریک رہنا چاہیے۔ کوئی خواہ محفل میلاد کا اہتمام کرنے والا ہو، خواہ سننے والا ہو، خواہ لنگر بنانے والا ہو یا کھانے والا ہو، میں تو کہتا ہوں سعادت مند ہے تو شریک ضرور رہنا چاہیے۔ بلکہ دیکھیں بر صغیر کے ایک اور بہت بڑے محدث، بہت بڑے اسلامی سکالر، محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال اگر فساد نیت کا شکار ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے، فساد نیت کے شکار کی بدولت جو ہے وہ
مقبول نہ ہوئے، مردود ہو گئے، تو فرماتے ہیں میرا ایک عمل ایسا ہے جو میرے لیے قابل فخر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی حضور کبھی امید ہے کہ اگر زندگی کے سارے اعمال بھی ریجیکٹ ہو گئے، مسترد ہو گئے، تو وہ عمل ضرور مقبول بارگاہ ہوگا۔ وہ عمل کیا تھا؟ آپ فرمایا کرتے تھے جو میں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہوں، اختتام میں کھڑے ہو کر باادب حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر لیتا ہوں، تو وہ میرا پیش کیا گیا سلام، وہ محفل میلاد کا اہتمام، حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور شرف قبولی عطا فرمائے، میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں اس پروگرام کی وسعت سے پوری ملت اسلامیہ کو یہ پیام نور دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ کوئی بھی ربیع النور، ربیع الاول شریف کی ان رونقوں بہاروں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، اپنی سعادت سمجھے، اپنے زندگی کے وہ قیمتی لمحات اور سہانی گھڑیاں سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کے لیے خود جو ہے وہ تیاری کرے، اہتمام کرے، اور جشن میلاد کی خوشیاں اپنے گھر میں کرے، جہاں کہیں ہوں ان میں شرکت کو سعادت سمجھے۔ بے شک ناظرین، آپ نے بہت ہی اچھی اور مفصل گفتگو سنی، اور بر صغیر کے وہ دو عظیم بزرگوں کے آپ نے واقعات سنے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ کس طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے قلبی تعلق کا اظہار کیا۔ اور میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس طرح والہانہ محبت کا اظہار کیا، تو انہوں نے آخر میں پیغام یہ دیا کہ ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذکر کی محفلیں ہیں، میلاد کی محفلیں، ان میں آتے جاتے رہنا چاہیے، جو بزرگان دین ہیں ان کی صحبت میں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو محفل ہوتی ہے، حضور کے میلاد کی جو محفل ہوتی ہے، پہلے تو بات یہ ہے اس محفل میں کوئی بدبخت آتا نہیں ہے، اور کوئی بدبخت آ جائے تو پھر وہ بدبخت رہتا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی مبارک محفلیں ہوتی ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے آنے سے اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو، پوری دنیا کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے غلاموں کو حقوق ملے، وہ غلام جو منڈیوں میں بکا کرتے تھے ان کو حقوق ملے، وہ جانور جن کے اوپر بھاری بھرکم سامان لاد کر فروخت کیا جاتا تھا ان کے بھی حقوق جو ہے متعین ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا کو لٹریچر دینا والا کون ہے؟ حضور سے بڑھ کر انسانی حقوق کی تعریف کرنے والا کون ہے؟ تو میں آخری جو پیغام ہے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کے اور ہر جو کیٹیگری ہے، ہر جو نوع سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے حقوق متعارف کروا دیے، جیسا کہ جانوروں کے حقوق حضور نے متعارف کروائے، بیوی کے حقوق حضور نے بتائے، وہ غلام جن کو منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا تھا ان کے حقوق بھی حضور نے بتا دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے آنے سے ہر اس انسان کو وہ مقام و مرتبہ ملا جو اس سے پہلے پستی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ شیطان جو لعین ہے، جو مردود ہے، وہ 4 مرتبہ دھاڑے مار کر روتا رہا۔ پہلی مرتبہ جب اسے مردود قرار دیا گیا تب وہ چیخے مار کے روتا رہا، دوسری مرتبہ جب اسے عروج سے زوال کی طرف دھکیلا گیا تب بھی وہ دھاڑے مار کر روتا رہا، اور تیسری مرتبہ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی تب بھی وہ شیطان چیخ چیخ کر روتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب ابلیسی جو نظام ہے اس کو توڑنے والا وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو شیطانی چال ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جو ہیں وہ حضور کا کہا مانیں گے، حضور کے راستے پہ چلیں گے۔ اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو تب بھی شیطان روتا رہا۔ تو میں یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے تمام لوگوں کو حقوق ملے، تو کیا آج جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ خوش نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقام پہلے کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہمیں عزت بخشی، تو کیا ہم حضور کا میلاد نہ منائیں؟ کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے،
تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی لے کر آئے وہ نظام رحمت ہے، اس میں انسانوں کے علاوہ جانوروں، چرندوں، پرندوں ہر ایک کو رحمت کا حصہ ملا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کی رحمت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، حتیٰ کہ کفار کتوں سے جو ہے وہ ہر ایک کے لیے رحمت قرار پائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے انسانیت کو جو ہے شرف انسانیت کے ساتھ ساتھ شعور انسانیت ملا، باہمی طور پہ الفتیں محبتیں پروان چڑھائی گئیں۔ قرآن مجید نے تو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس نعمت خدا کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو۔ تم آپس میں دشمن تھے، عداوت، بغض و عناد اور نفرتیں رکھتے تھے، وہ رسول رحمت آ گئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انہوں نے تمہاری عداوتوں، نفرتوں، قدورتوں کا خاتمہ کر کے محبتوں، الفتوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں۔ تمہیں آپس میں جو پہلے تم آپس میں دشمن تھے، تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور ان کی تشریف آوری سے برکت کیا ہوئی ہے کہ تم تو ایک جو ہے وہ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس رسول رحمت نے آ کر تمہیں کھینچا ہے اور تمہیں جنتی بنا دیا۔ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے وہ جہنم سے بچ کر جنتی بن گئے ہیں۔ تو اتنے بڑے انعامات حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تو سراپا نعمت ہے، جان رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کے تحت گویا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضور سے بڑی کوئی نعمت ہوتی، نعمت عظمیٰ، تو اس کا احسان جتلایا جاتا۔ اس میں پتہ چلتا ہے رب کی ساری نعمتوں کی جان حضور کی ذات ہے، تو لہذا آپ کے آنے سے انسانیت کو شرف ملا، عزت ملی، دوام ملا، بقا ملی اور بہت کچھ ملا، جو کچھ نہیں تھا سب کچھ ملا ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جشن اور خوشی منانی چاہیے، حضور کا تذکرہ ذکر مبارک کرنا چاہیے، آپ کے سیرت و کردار کو پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ آقا حضور کو رب تعالیٰ نے وہ شان دی جسے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے فرماتے ہیں اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت ہی اچھا یہ سلسلہ جاری ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے احسن انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں اور سہل انداز میں جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے حضور کی شان بیان کی، اور نبی علیہ السلام کے آنے سے دیکھیں نا کہ سال ہر سال سے برسر پیکار قبیلوں کے مزاج کو ایسے تبدیل کیا کہ وہ لوگ جو لمحہ پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے لگے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے ہی انقلاب برپا ہوا کہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا انقلاب تو یہ ہے نا کہ ایک نوجوان عورت زیورات پہنے کوہ صفا سے لے کر یمن تک سفر کرتی ہے، اسے رب ذوالجلال کے سوا کسی ہستی کا کوئی خوف و ڈر نہیں۔ یہ اسلامی انقلاب تھا۔ تو ناظرین اب ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بہت مختصر رہ گیا ہے، وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں۔ میں اب آخر میں ڈاکٹر صاحب سے ایک مفصل اور جامع پیغام آپ کے لیے ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ناظرین کو ایسا پیغام دیا جائے کہ ماہ ربیع الاول کی ان جو آغاز میں جو پر نور ساعتیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کون سے اعمال ہیں جو اس مہینہ بھر میں ہمارے سامعین کریں اور وہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ، بڑا ضروری اور اہم سوال ہے آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور میڈیا سیل کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جن کی وسعت سے جو یہ سلسلہ پیام نور کا شروع ہوا ہے، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید برکتیں رونقیں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور اس میں جتنے حضرات دل میں قدم سکن حصہ جامعہ اسلام آباد کے علماء فضلاء اور جتنے حضرات بھی اس میں شریک ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی یہ خدمت دین کو قبول فرمائے۔ تو یقیناً جو ہے وہ ایسے موقع پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ محبت، عقیدت، ادب اور احترام رکھے،
اور اسی کو ہی وہ جو ہے وہ جان ایمان سمجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام زندگی لے کر آئے، نظام رحمت لے کر آئے، اس نظام رحمت کے زیر سایہ زندگی بسر کرے، اور ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑیاں پر نور ساتے جو ہیں انہیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارے۔ محافل میلاد شریف کا اہتمام گھر گھر گلی گلی نگر گھر گریا کریا کرے، اور آقا حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کو پڑھے، معاشرے میں رہتا ہوا جو ہے دوسرے مسلمان کو سکھ سکون اور چین دے کر خوشی محسوس کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نظام زندگی لے کر آئے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، خاص زندگی کے کسی شعبہ سے بھی وابستہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، پھر محبت و عقیدت کے ساتھ میں تو کہوں گا ربیع الاول شریف کی روحانی ساتوں میں ہر گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ ہر روز ہی مخصوص وقت کے اندر جو ہے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت ادب احترام سے زیادہ درود شریف پیش کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارک کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ اسی کے اندر ہی ہماری دین دنیا آخرت کی عزت ہے، دارین کی عزتیں اس میں ہیں۔ کامیاب زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال اس پیام نور کی پر نور ساتیں اور بڑے محبت بھرے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پیام نور کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فرزندان جو کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام پیام نور سماعت فرمایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اس پروگرام کے حوالہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو 12 روزہ پروگرام ہے ہمارا جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ، تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔